حضرت مسلم موعود بالکل نو عمری ہی میں قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتے تھے۔ شروع سے ہی آپ اپنی تقاریر میں قرآن کریم کے معارف بیان فرمانے لگے۔ اس زمانے میں فرشتوں نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر آپ کو سکھائی، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آج تک سورہ فاتحہ پر کبھی نہیں بولا کہ مجھے اس کے نئے نئے نکات نہ سمجھائے گئے ہوں۔ آپ نے جو کتب تصنیف فرمائیں ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: سیرت مسیح موعود علیہ السلام، ذکر الہی، زندہ مذہب، حقیقت الرؤیا، حقیقت الامر، اسلام میں اختلافات کا آغاز، عرفان الہی، تقدیر الہی، صداقت اسلام، جماعت احمدیہ کی ذمہ داریاں، تقریر سیالکوٹ، فرائض مستورات، جواب اشتہار، غلام سرور کانپوری، کلمات طیبات، گوشت خوری، منصب خلافت، تحفۃ الملوک، برکات خلافت، القول الفصل، حقیقت النبوہ، چند غلط فہمیوں کا ازالہ، پیغام مسیح موعود، انوار خلافت، اسلام اور دیگر مذاہب، نجات کی حقیقت، تائید دین کا وقت، بہائی فتنے کا انکشاف، قول الحق، احمدیت یعنی حقیقی اسلام، جماعت احمدیہ کے عقائد، جماعت احمدیہ کا جدید نظام عمل، منہاج الطالبین۔ آپ کے 52 سالہ بابرکت دور خلافت میں 46 ملکوں میں جماعت احمدیہ کے مشن ہاؤس قائم ہوئے۔ 146 واقفین زندگی نے بیرونی ممالک میں دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دیا۔ 16 زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم کی اشاعت ہوئی۔ 74 تعلیمی مراکز اور 28 دینی مدرسوں اور 17 ہسپتالوں کا قیام عمل میں آیا۔ 40 کے لگ بھگ اخبارات اور رسائل کا اجرا ہوا۔ آپ کی انہی اسلامی فتوحات کی سرگرمیوں سے متاثر ہو کر امریکہ کے ایک مشہور پادری قادیان آئے۔ وہ واپس جا کر لکھتے ہیں، یہ جگہ شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا ہے جو تبلیغ اسلام اور نشر و اشاعت میں ہمہ مشغول ہے۔ نہ صرف ریویو آف ریلیجنز ہی یہاں سے شائع ہوتا ہے بلکہ اور اخبار بھی یہاں سے نکلتے ہیں، اور خط و کتابت کا رابطہ لندن، پیرس، برلن، شکاگو اور سنگاپور وغیرہ کے ساتھ قائم ہے۔ کاغذات کے طاقچے شاندار مستقبل کے ممکنات سے بھرے پڑے ہیں۔ الماریاں دینی انسائکلوپیڈیا، ڈکشنریوں اور خلاف عیسائیت لٹریچر سے لدی ہوئی ہیں۔ گویا یہ ایک اسلحہ خانہ ہے جو کہ غیر ممکن کو ممکن ثابت کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔